وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں پر مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں کو دھو لو، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، دوسری آیات نے تفصیل بتا دی کہ جناب نماز تو قائم کرنی ہے، کیا ویسے ہی بغیر طہارت، بغیر پاکی، بغیر وضو کیے، بغیر کپڑے اچھے اور صحیح کپڑے پہننے کے، پاک کپڑے پہننے کے، بغیر ان چیزوں کے ہم نماز پڑھنے شروع ہو جائیں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ مطلب نہیں، بلکہ اس حکم کو، اس آیت کی تفصیل ہم دوسری آیات سے تلاش کریں گے، اور دوسری آیات نے تفصیل بتا دی کہ تمہیں یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اس بات کو بھی چھوڑ کر دوسری مثال، قرآن پاک کی وہ صورت جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ الحمد، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں قرآن پاک میں آخری جو آیات ہیں اس میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے، ان لوگوں والا راستہ ہے جن کے اوپر تمہارا انعام ہے۔ اب جناب کیسے پتہ لگے کہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ تو قرآن پاک کی دوسری آیت نے بتلا دیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام یا تو انبیاء کرام کی جماعت پر ہے، والصدیقین یا صدیقین کی جماعت کے اوپر اللہ کا انعام ہے، والشہداء یا شہید جو اللہ کی راہ میں ہو جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا انعام ہے، والصالحین یا نیک لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ تفصیل ہو گئی، تشریح ہو گئی۔ کہ وہ آدمی کہے کہ جناب اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، صلاۃ کی معنی دعا ہے، ہاتھ اٹھا لیے اللہ سے دعا مانگ لی، نماز قائم ہو گئی، بس بات ختم؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ قرآن پاک کی تشریح قرآن سے مانگو۔ اگر عملی طور پر تشریح دیکھنی ہے تو جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا، انہوں نے قرآن کی کیا تعبیر سمجھی ہے، وہی تعبیر امت تک پہنچی ہے اور وہی تعبیر صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے سجدے بھی کیے، رکوع بھی کیے، قیام بھی کیا، ہاتھ اٹھائے بھی، ہاتھ باندھے بھی، اور اتنی لمبی لمبی رکعتیں ادا فرمائیں کہ پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی، پاؤں مبارک سوج گئے۔ تو عملی طور پر بتا دیا کہ نماز یوں ادا کرنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اب آتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے شیطان کو کہا استکبرت، کیا تو متکبر ہو گیا ہے، ام کنت من العالین۔ اب عالین کا اس نے ترجمہ کیا کیا کہ بلند بالا جماعت، علو مانا جو اوپر ہو، جن کی شان بلند ہو، یا تو ان میں سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی ایسی جماعت ہے کیا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ ایسی کوئی جماعت ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ انسان کو تو حکم ہی نہیں ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انسان کو حکم ہوا؟ نہیں ہوا۔ کن کو ہوا؟ ملائکہ کو۔ ملائکہ کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ اب آدم علیہ السلام قبلہ نما ہو گئے، سب نے سجدہ کیا، یعنی قبلے کو سجدہ کیا۔ ایک ہندو نے، جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ ذرا ڈیبٹ کی تھی، ہندوستان کا بڑا کوئی، ان کا ہندوؤں کا کوئی بڑا عالم تھا ایسا سمجھ لیں، یا اس کا پوپ تھا، بھگوان تھا، یا کچھ بھی، میرے کو ذہن میں شاید ابھی نام نہیں آ رہا۔ بہرحال میں نے ان کے ایک کلپ میں یہ سنا کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، کیا تم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ عقلی طور پر سوال تو ہوا نا، کہ جس طرح اگر وہ چیز بت وہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو سجدہ نہ کرنا چاہیے، یہ شرک ہے۔
تو کعبۃ اللہ والی کون سا ہوائی چیز ہے جو نظر نہ آتی ہو؟ یہ بھی تو پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے چادر چڑھائی ہوئی ہے، غلاف لٹکایا ہوا ہے، اس کے ارد گرد تم گھومتے ہو۔ اب اس کے تھے دو جواب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو ایک جواب دیا، ایک جواب اور بھی ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایک تو ہے اللہ کا حکم، اگر تمہاری مذہبی کتابیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، حکم دیتی ہیں، رامائن یا گیتا تمہیں اگر کہتی ہے کہ ان کو سجدہ کرو تو پھر تو تمہارے لیے جائز ہے۔ مذہبی کتاب حکم دے گی نا کہ ہمیں یہ عمل کرنا ہے، حالانکہ تمہاری رامائن اور گیتا میں فلاں فلاں ورژن میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں ورسز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ذات کے علاوہ کسی اور کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا۔ ایک تو جواب یہ ہوا۔ دوسرا جواب جو ڈاکٹر صاحب نے دیا وہ کیا دیا کہ بھائی دیکھو، اگر یہ ہمارا معبود ہوتا کعبۃ اللہ، جس طرح تم کہہ رہے ہو یا سمجھ رہے ہو، اگر یہ ہمارا معبود ہوتا تو کیا معبود کے اوپر چڑھا جاتا ہے؟ تو وہ فوری طور پر کہنے لگا کہ نہیں۔ مطلب کیا تھا کہ کبھی تم اپنے بت جس کو معبود سمجھتے ہو، جس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو، جس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو، جس کے آگے نظر و نیاز ڈالتے ہو، اور اس کے آگے کھانے کی چیزیں رکھتے ہو، پینے کی چیزیں رکھتے ہو، اس کے آگے تم سونا اور پیسے ڈالتے ہو اس کی نظر میں اور اس کی نیاز کے لیے، تو کیا کبھی اس کے اوپر تم نے کبھی سواری کی، اس کے اوپر چڑھے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو بھائی اللہ کے رسول نے تو حضرت بلال کو حکم دیا تھا فتح مکہ والے موقع پر کہ اے بلال، کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کا اعلان کر دے۔ بات ختم ہو گئی۔ عقلی طور پر اس کو سمجھا دیا، شرعی طور پر سمجھا دیا۔ تو کیا استکبرت، کیا تو متکبر ہے، یا ام کنت من العالین، یا تو ایسی جماعت میں سے ہے جس کا درجہ بلند ہے؟ یہ مطلب نہیں، عالین کا مطلب ہے سرکش۔ عالین کا مطلب کیا ہے؟ سرکش۔ کیا تو متکبر ہے یا تو سرکش ہے؟ ان لوگوں میں سے ہے، اس جماعت میں سے ہے جو سرکش تھے۔ وہ کون تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے فرعون والے سرکش تھے۔ فرعون کی جماعت کیا تھی؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، زمین میں انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی اور زمین والوں کو انہوں نے شیعہ بنا دیا، یعنی ان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک جماعت ادھر ہو گئی، ایک ادھر ہو گئی، ایک ادھر ہو گئی، ایک ادھر ہو گئی، ان کو آپس میں لڑا بھڑا کر اپنی حکومت قائم کرتے تھے۔ فرعون والوں کے لیے کہا گیا کہ وہ عالین تھے۔ تو کہاں کی بات کہاں فٹ ہو رہی ہے؟ عجیب ایک مذہب ہے، عجیب منطق ہے۔ لوگ بھی متاثر ہو جاتے کہ ہاں جناب بڑی بات کر دی۔ نہیں، بڑی بات نہیں، یہ تلبیس ہے۔ تلبیس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بظاہر آپ اچھی چیز دکھائیں اور اس کے پیچھے اس کے خلاف ہو، اس اچھی چیز کے خلاف برا ہو۔ جیسے پرسوں کے کل کی بات ہے نا، کل تھا نا 28 کی، اللہ اکبر، پرسوں جناب 28 صفر کو شیعہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی وفات 28 صفر کو ہوئی۔ چلو ان کے ہاں ہوگا، مسلمانوں کے ہاں تو ربیع الاول میں وفات ہے، ولادت بھی ربیع الاول میں، وفات بھی ربیع الاول میں۔ اور جناب دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات وہ بھی 28 صفر کو ہوئی۔ چلو جناب مان لیا۔ اب ان کی وفات کے موقع پر وہ نبی پاک کا بھی جنازہ اٹھاتے ہیں اور اہل بیت رسول حضرت حسن کا بھی جنازہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک غلط عمل ہے، کفری عمل ہے اللہ کے رسول کا جنازہ پھرانا۔ پہلے اشتہاروں پہ بھی لکھتے تھے، اب میڈیا میں آ رہا ہے، بازار نہیں لکھتے کیونکہ
ان کو ڈر ہے کہیں توہین رسالت کا مقدمہ نہ ہو جائے۔ اگر نام لکھیں گے، تقریر میں سن رہا تھا، مسجد میں ہی بیٹھا ہوا تھا، کیا ہو رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی کہ ہمیں عزاداری سے روکا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، خودکشی کرنے سے کوئی کسی کو روک سکتا ہے؟ نہیں۔ اجتماعی طور پر یہ ماحول بن جائے پھر روکا جاتا ہے۔ جیسے جاپان میں جتنا بڑا ان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے اتنی ہی زیادہ ان کے ہاں پریشانی ہے، سکون نہیں۔ ان کے ہاں ادارے قائم ہیں کہ جناب مجھے خودکشی کے لیے ٹائم دیں، ہم خودکشی کریں گے، اور پھر ان کو وہ ٹائم دیتے ہیں۔ پھر ان کا ہاں ایک بڑا دریا ہے، اس میں وہ چھلانگ لگاتے ہیں اور اس سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں۔ مانا اس کو منع نہیں کیا جاتا کہ جناب آپ خودکشی نہ کرو، بھلے کریں۔ کوئی اپنے آپ کو کوٹتا ہے، مارتا ہے، بھلے مارتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے ہمیں کوئی بھی غرض نہیں۔ غرض ہمیں یہ ہے کہ عزاداری کے نام پر مسلمانوں کو تنگ نہ کیا جائے، دکانداروں کو تنگ نہ کیا جائے، عوام کو تنگ نہ کیا جائے۔ جیسے میں نے کافی مثالیں آپ کے سامنے کبھی بھی پہلے بھی بیان کی ہیں۔ اگر ہم جمعے کی نماز میں باہر نماز پڑھنا شروع کریں گے تو سب لوگ کہیں گے یا مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، گھوم گیا ہے، یہ کیا کہ رستے پر نماز ہو رہی ہے۔ مسجد میں جگہ ہے تو پھر مسجد باہر سے نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانا ایک شرارت والی بات ہوئی۔ اگر عبادت ہے تو عبادت گاہ تک ہونی چاہیے محدود، مگر عید کا دن ہو تو پھر روڈ بھی نماز کے لیے بھرا جاتا ہے تو اس کو بھی کوئی شرارت نہیں کہتا۔ کیوں بھائی؟ لوگ زیادہ ہو گئے، اوپر بھی بھر گیا، چھت بھر گئی، اب باہر لوگ کھڑے ہیں، اور اس دن ٹریفک بھی نہیں ہوتا، کوئی ایمبولینس بھی نہیں آتی، کوئی آدمی پریشان بھی نہیں ہوتا، دکانیں بھی بند ہوتی ہیں، اس وجہ سے عوام کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ اگر دوسرا کوئی کام ہو، بالفرض جنازے کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں تو فل باغ میں ادا کریں، یا جو مکان متعین ہو وہاں ادا کی جائے، اور اگر نہیں تو کبھی کبھار رش زیادہ ہونے کی وجہ سے باہر ادا کی جاتی ہے۔ یہ باہر ادا کرنا، روڈ پہ ادا کرنا، یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ صرف یہ کہ عوام کو تکلیف نہ ہو، وجہ یہ، اور کوئی بھی سبب نہیں، کوئی بھی علت نہیں۔ اس وجہ سے ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں، جنازہ باہر رکھتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے مسجد سے بھی اچھا عمل جو ہے وہ پھول باغ میں یا گراؤنڈ میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں راستے والوں کو تکلیف نہ ہو وہاں ادا کرنی چاہیے۔ اصول یہ ہے۔ تو وہ میں بات سن رہا تھا، وہ کیا تھی کہ جناب ہم عزاداری کرتے رہیں گے، یزیدی جلتے رہیں گے۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ عزاداری یہ شروع کہاں سے ہوئی، کس نے کی؟ حضرت علی شہید ہوئے، کوئی عزاداری ہوئی؟ کوئی بھی نہیں۔ کون کرتا؟ حضرت حسن کرتا، حضرت حسین کرتے، حضرت علی کے 15-13 بیٹے اور تھے وہ کرتے، حق تو ان کا تھا نا، انہوں نے کی نہیں۔ چلیں جناب، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضرت حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے، جھوٹ، سارا جھوٹ۔ کیوں جلائیں گے جناب؟ نواز رسول پر کون تیر چلائے گا؟ کس کے لیے؟ کہ جناب حجرہ عائشہ میں ان کو دفن نہ کیا جائے، اس وجہ سے تیر چلے۔ یہ لو، یہ کوئی بات ہے؟ سارا جھوٹ۔ حضرت حسن انہوں نے اپنے پیچھے 5 بیٹے چھوڑے، انہوں نے عزاداری نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وجہ سے یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جاتا ہے ان کے نام پر، کہ چلو جناب ہم ہم نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ جناب حضرت حسین کی شہادت کی عزاداری ہے۔ تو سب سے پہلے کہاں سے عزاداری شروع ہوئی؟ وہ یزید کے گھر سے شروع ہوئی۔
یہی کہا جاتا ہے نا کہ یزید نے کہا کہ جناب آپ دل کھول کر جو ہے نا سینہ کوٹیں، ماتم کریں، عزاداری کریں، آپ کے لیے میرا محل کھلا ہوا ہے۔ اب لو، اب یہ کس کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے؟ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا کے 32 سال یا 31 سال زندہ رہے، کبھی بھی انہوں نے عزاداری نہیں کی، کبھی بھی جلوس نہیں نکالا۔ اسلام کے نام پر، اہل بیت کے نام پر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے، سیاسی چکر ہے۔ اگر یہ مذہب ہوتا تو ایران میں ہوتا، عراق میں ہے، ایران میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عراق میں سنیت وہ ذرا مضبوط تھی، اب اس کو کچلا گیا، اس وجہ سے یہ سارا ڈرامہ وہاں شروع ہوا، پھر ابھی پاکستان میں شروع ہو رہا ہے اسی طرح کا ڈرامہ۔ استکبرت ام کنت من العالین، قرآن پاک کی آیت کی غلط تشریح کرنا اور ماتم کو وری قرآن پاک سے ثابت کرنا، یہ تلبیس ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، یہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ ماتم کی ابتدا کب ہوئی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت کوئی ماتم تھا جو یہ آیت نازل ہوئی؟ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی پھر وہ قرآن سے دلیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو قرآن سے دلیل نکالتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی، خارجیوں نے قرآن سے دلیل لی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، قرآن کی آیت تو بالکل برحق ہے مگر جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ یہ تو صحابہ نے پہلے سے بتا دیا، عملی طور پر بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو آگ میں جلوا دیا جو لوگ حضرت علی میں خدائی صفات مانتے تھے۔ جس طرح ایمان میں ترقی ہوتی ہے نا، آپ نے کوئی قرآن پاک کی تلاوت سن لی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا، کوئی تقریر سن لی ان من البیان لسحرا، ایمان میں اضافہ ہو گیا، عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح کفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کافر ہو نا تو پھر اس کے آگے کم کفر نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر کفر ہوگا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے کر حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، حضرت پیران پیر کا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا جاتا کہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، سب کچھ۔ اب یہ بھی غلط ہے۔ اب اس سے بڑھ کر غلط کیا ہوا؟ شرک بڑھا کیسے؟ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، کفر بڑھ گیا نا۔ پہلے کیا تھا؟ حضرت حسین سے مانگو، حسین کے در سے ملی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، عجیب بات ہو گئی نا۔ اللہ اکبر۔ ایمان مسلمانوں کا، مومنوں کا ایمان، اسلام ایسے چھینا جا رہا ہے اور اس کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آخر آل رسول نے کوئی تو بات کی ہوگی نا، ذرا وہ تو پیش کی جائے نا۔ بس اسی بات کو آدمی سمجھے اور اسی عقیدے پر رہے، اور اسی عقیدے پر اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ اسی عقیدے پر مجھے استقامت عطا فرما۔ حضرت علی کے سامنے یہ کہا گیا نا تو مشکل کشا ہے، تو تو الہ ہے۔ حضرت علی نے ان کو جلوانے کا حکم دیا، تو جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ تو خدا ہے،
کیونکہ آگ کا عذاب خدا کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقیدہ توحید پر رہنے کی، استقامت اختیار کرنے کی، اور توحید والا عقیدہ کیا؟ جو کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو سکھایا، اسی عقیدے پر چلنے کی اور ہمیشہ اسی عقیدے پر رہنے کی آدمی دعا مانگے۔ پھر اگر اعمال میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ ہم سب کو صحیح طور پر صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔